اس میں ہمیں کچھ انڈیکیٹرز ہیں، کون سی وہ ایجنسیز ہیں، ان کے نام لینا شاید مناسب نہ ہو، بٹ اٹس آل ٹیل ٹیل سائن. تو ان کی مدد کے بغیر، اس سفسٹیکیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. وچ آر جو ملیٹنسی ریکٹ، ون از یہ مرج ڈسٹرکٹس اینڈ کے پی، اور دوسرا بلوچستان ہے، اور دونوں کا کیریکٹر ڈفرینٹ ہے. کے پی کے میں یہ ٹی ٹی پی کا وہ ہے جو کہ اس کی ریسرجنس ہوئی ہے 2021 کے بعد. اس ایز جیسے کونکیٹینیشن، یعنی کہ ایسی چیزیں مل گئی ہیں کہ وہ ایسٹ اور بھارت کی طرف سے ہمیں اس وقت ڈسپائٹ دا بیسٹ ایفرٹس کوئی وہاں سے رسپانس نہیں مل رہا اور نتیجہ مہیا کیا تھا. سو ان سے یہ انسپائر ہو کے یہ کے پی میں محسن داوڑ، علی وزیر اور اس یہ انہوں نے اپنا ایک وہ بنایا نیریٹو. بلوچستان میں ابھی بھی وہ نیریٹو ہے. ویلکم ٹو ویری اسپیشل پوڈکاسٹ ود وائر پاکستان. آج ہمارے ساتھ ہے پاکستان فار موسٹ ڈیفینس اینالسٹ، فرینڈ اینڈ اسٹریٹجک تھنکر، بریگیڈیئر ڈاکٹر راشد زندہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ویری فائن جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو چیلنجز تو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہیں. ویل اسٹارٹ ود ویری ریسنٹ جو ابھی کراچی ایئرپورٹ پہ چائنیز اگینسٹ سوسائڈ بامبنگ ہوئی. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹس این ایکٹ آف ٹیرر، اور یہ اس کی پرابیبلی جو بی ایل اے کے ساتھ جو لنکیجز ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا جو اس کا اٹیکر تھا، وہ اس کی شناخت بھی ہو گئی ہے. اور یہ دس از دا ہینڈی ورک آف بی ایل اے. یہ وہ سیپریٹسٹ ملیٹنسی ہے جس کی ایتھنو نیشنلزم کی بیسس پہ ان کی بنیاد ہے. دے آر آپریٹنگ ان بلوچستان، ایکٹیولی abetted, supported اور completely orchestrated by external handlers. They have their own internal network. اور یہ بلوچستان کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ اس وقت سرگرم ہے، اور دے ڈونٹ ہولڈ دا اسپیسز ایز سچ، بٹ ان کی پریزنس ہے، اور ان میں یہ کمپلیکیٹڈ جاگرفی ہے بلوچستان کی. سو دے آر کیپٹلائزنگ آن دیٹ، اور اس میں یہ ابھی جو اپنی ایکٹیویٹیز کو اس کا ہٹ اینڈ رن، پلس سم ٹائمز دے ریزورٹ ٹو ایکسٹورشن آلسو ٹو جنریٹ منی، اینڈ دے آر آلسو انوالوڈ ان ایلیگل ایکٹیویٹیز، کوہرشن and operating from those difficult geographical locations، تاکہ وہاں سے یہ اپنا جنریٹ بھی کرتے ہیں ریسورسز، کوہرشن کا ماحول بھی بناتے ہیں، اور ایکسٹرنل جو سپورٹ ہے وہ بھی ان کو وہاں پہنچائی جاتی ہے. اور ان کی جو نیریٹو ہے وہ گریونس بیسڈ ہے آسٹینسبلی، جس کو یہ ایک سیپریٹسٹ وہ ٹنچ دے دیا ابھی انہوں نے، کیونکہ اب ان کے جو آئیڈیالوگز ہیں، یہ جو ان کی لیڈرشپ تھی موسٹلی وہ ٹرائبل لیڈرشپ تو باہر ہے، اربیار مری، برام داخ بوکتی، جو اندر ہیں وہ سیکنڈ ٹیئر ہیں. اور جو بی ایل ایف کے کوسٹل بیلٹ پہ آپریٹ کر رہا ہے ایلیمنٹ اللہ نظر، وہ اس وقت روپوش ہے، اور اس کی خبریں یہی ہیں کہ وہ ایران میں روپوش ہے انفارچونیٹلی. اینڈ باقی جو اس کے سیکنڈ ٹیئر ہیں، بشیر زیب جو مجید بریگیڈ کا اس وقت سرغنہ ہے، تو وہ وہیں سے آپریٹ کرتا ہے. سم ٹائمز دے کراس اوور ٹو دا نیبرنگ کنٹری، سم ٹائمز دے ہائیڈ ان سائڈ. اور اب یہ اٹس اے ریگ ٹیگ بینڈ بٹ یونائٹیڈ بیکاز آف آئیڈیالوجی وچ از سیپریٹسٹ. اور یہ سینٹیمنٹ بہت تواتر کے ساتھ 47 کے بعد سر اٹھاتا رہا ہے. یہ چھٹی آئٹریشن ہے. یہ بیچ میں اسٹیٹ کا جو ایک رسپانس ہوتا ہے، ان کا انگیجمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ آ گئے تھے مین اسٹریم میں بھی، اور ان کی جو فرنجز پہ آپریٹ کر رہے تھے، پیریفریز
میں آپریٹ کرتے تھے, کوئی مین اسٹریم ان کی ٹریکشن نہیں تھی. انفارچونیٹلی جس میں جوہری تبدیلی آئی ہے یہ جب سے پاکستان سی پیک انیشیٹو میں پاکستان کی انوالومنٹ ہوئی ہے. تو سی پیک از ویریٹیبل انیتھیما اون فورسز کے لیے جو گلوبل پار کمپٹیشن میں پاکستان اور چائنا کے اس ربط کو ایک اسٹریٹجک لینس سے دیکھتے ہیں اور کمپیٹیٹیو لینس سے دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ملک جس کو بڑے ظرف اور بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پیس ان ساؤتھ ایشیا انڈیا کی جو آن بورڈ ہونا ضروری ہے, بٹ بدقسمتی سے وہ ایز اے ریجنل جینڈامے یا ریجنل سروگیٹ بن گیا ہے ایک گلوبل پاور کا ان کنٹین چائنا اسٹریٹجی. اور پھر وہ اپنا ایک ایسی گورنمنٹ وہاں پہ ہے جو ایک پینڈر کرتی ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو, تو وہ بھی سیل کرتا ہے نیریٹو. سو بوتھ ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل اٹس اے فارچوٹوس ایز دے سے کونکیٹینیشن, یعنی کہ ایسی چیزیں مل گئی ہیں کہ وہ ایسٹ اور بھارت کی طرف سے ہمیں اس وقت ڈسپائٹ دا بیسٹ ایفرٹس کوئی وہاں سے رسپانس نہیں مل رہا, اور نتیجتاً اس کی ایکٹیو انوالومنٹ ہے. سو یہ جو ریجن ہے اس انسرجنسی کا اگر آپ ماخذ دیکھتے ہیں تو وہ تو میں نے بتایا ہے کہ وہ اس کا سینٹیمنٹ رہا ہے فرینچ ایلیمنٹس میں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. بھارت میں 7-8 ایسی انسرجنسیز ہیں جو ایکٹیو ہیں اس وقت, بہت سے اور ممالک میں ہیں. اسپین میں ای ٹی اے والے تھے, آئی اے تھے, ایوری بڈی نوز اباؤٹ دوز, بٹ یہ کہیں بھی مین اسٹریم یا اٹ واز ناٹ تھریٹننگ دا ویری فیبرک آف پولیٹیکل گورننس. مگر ابھی اس میں کیوں یہ ٹریکشن آئی ہے, یہ اس لیے آئی ہے کہ یہ جو ریجن ہے جہاں پہ آپ دیکھیں گے یو کنیکٹ دا ڈاٹس اینڈ یو پلاٹ میپ ویر ایور دس ملیٹنسی اٹیک, اس کی آپ دیکھیں گے کانسنٹریشن, وہ نوڈز ہیں جو سی پیک کے ہیں, اور ٹرمنس اس کا گوادر ہے جو کہ آئی سور کی طرح وہ چبھ رہا ہے دنیا کی نگاہوں میں, اور کراس ہیئر میں آ گیا ہے یہ خطہ بلوچستان کا, یہ ان پاورز جو نہیں چاہتی. یہ سب اگر اس پہ دیکھیں جی تو بیسکلی یہ جو چائنیز کو ہٹ ہوا جسٹ بفور ایس سی او ہٹ کیا گیا, تو بیسکلی اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. اور میں ہماری فارن منسٹر صاحب سے فائنینس منسٹر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو اس میں سے ایک پروجیکٹ مینیجر تھا چائنیز جس سے ڈائریکٹ نیگوسیشن کا حصہ تھا جو ہمارے ابھی آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہیں, تو اس میں آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ دیکھیں نا, یہ سمجھنے کی ابھی بہت, یہ اٹس اے ویری گڈ کویشچن ان فیکٹ, اور یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان کی اکانومی تھوڑا سا ٹیک آف کرنے لگتی ہے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کچھ بہتر ہوئے, انفلیشن ایز ہوئی, آئی ایم ایف کا وہ امپرائمیچر ہمیں مل گیا, اور اس کے بعد وی وینٹ ڈاؤن ٹو ریزالونگ دا پاور سیکٹر ایشوز, جس میں ہمیں آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹس کا وہ کافی ایشو تھا, اور چائنیز جو ہمارے آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ جو ری پروفائلنگ آف ڈیٹ کی بیسیکلی نیگوسیشن تھی ٹو ایز دا پریشر آن دا پیمنٹس اینڈ ٹو گیو سم لی وے ٹو آر کیش فلو. تو وہ بڑا سکسیزفلی چل رہا تھا. چائنا میں جا کے وہ انیشیل بریک تھرو ہوا, اس کے بعد یہ وہ ڈیلیگیشن تھا جو کہ ٹیکنیکل ممبرس تھے اس کے, سو دے ور کمنگ ہیئر ٹو بیسیکلی اس کو نیگوشیٹ کرنا, ری پروفائلنگ آف دا ڈیٹ, اور اس پہ ڈیلیگیشن کا جو کہ حصہ تھا انفارچونیٹلی وہ ممبر واز افیکٹڈ بیکاز آف دس بلاسٹ. تو یہ ظاہر ہے اب it would not definitely derail the process entirely, but it would definitely delay it for few valuable weeks. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ چبھتی ہے ان قوتوں کا جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ چائنیز کے ساتھ ان کے جو روابط ہیں وہ ایک کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں, تو اس وقت یہ ٹائمنگ ان کی بڑی امپیکبل ہوتی ہے, اور اس وقت یہ اسٹرائک کرتے ہیں جب اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو, اور اٹس را ریٹن آل اوور دس ہول تھنگ. اگر ہم اس کو انفارچونیٹلی وی منس آور ورڈز.
اس دن برگیڈیئر صاحب 40 چائنیز ہماری انفارمیشن کے مطابق اترے تھے صرف اس گاڑی کو ہٹ کرنا. اس ٹائپ کی انٹیلیجنس پرووائڈ بلوچستان یہ جو بی ایل اے یا بی آر اے کے لوگوں کو اس ٹائپ کی پریسائز انٹیل پرووائڈ کرنا کہ کون سی گاڑی ہٹ کرنی ہے 40 لوگوں میں سے. تو یہ بی ایل اے کی اپنی کیپیسٹی تو نہیں ہے, کوئی فورن انٹروینشن لگتی ہے اس پہ. ڈیفینیٹلی. اور بہت سی فورن جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے کچھ وی لاگز وغیرہ میں مینشن کیا کہ اٹس ویریٹیبل وچ از برو, بیکاز جب آپ ایک خطہ کراس ہیئر میں ہو تو تمام لائک مائنڈیڈ فورسز جو کہ انیمیکل ہوں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, ان کا اکٹھ ہو جاتا ہے. اس میں ہمیں کچھ انڈیکیٹرز ہیں, کون سی وہ ایجنسیز ہیں, ان کے نام لینا شاید مناسب نہ ہو, بٹ اٹس آل ٹیل ٹیل سائن. تو ان کی مدد کے بغیر, اس سوفسٹیکیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. تو یہ ظاہر ہے بی ایل اے کو, اور جو وہ تو اعلیٰ کار ہے نا جی, وہ دے آر دا ایکٹرز آن گراؤنڈ, بٹ دے آر بینگ given all the necessary assistance and intelligence, sophisticated surveillance, electronic means سے, human end سے, by these agencies which are unfortunately operating as per that famous doctrine that bleed Pakistan through 1,000 cuts, because اب وہ کنونشنل وارز کا تو زمانہ نہیں ہے نیوکلیر ڈیٹرنس کے بعد, اور اب یہی ہے کہ وہ ریفلیکسو کنٹرول کیسے ایگزرٹ کرتے ہیں تھرو دیز ایکٹس آف سیبوتاج, سبورژن اینڈ اسپائناج, اور ساتھ ساتھ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن ٹیکٹکس جو ہے. اور اس میں بریگیڈیئر صاحب بہت ایک مناسب سوال ہوگا کہ واٹ آر وی ڈوئنگ, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پی ایمٹیو ناکام ہو چکی ہیں, کیونکہ ہم نے بلوچستان میں اس سے پہلے دیکھا کہ 20 گھنٹے تک یہ ہوا, پھر اس کے بعد ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پہ پریشر آتا ہے اور وہ کلین اپ کر دیتے ہیں نارملی, چاہے وہ ایس ایس جی ہو یا ہماری انفنٹری آتی ہے. لیکن یہ انٹیلیجنس فیلئر تو ہے جو کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے. دیکھیے اس کو اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یو فائل 100 attempts and they succeed in 1, تو دیٹ از کنسٹروڈ کہ وہ سکسیس ہے. تو اس حد تک تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اینڈ چونکہ یہ ایک اٹس اے ویری واٹ دے کال وی آپریٹ ان گرے زون, اٹس اے ڈرٹی وار. اینڈ اگر وہ ایک دو اٹیمپٹس کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی ایک 90% یا اس سے زیادہ پرسنٹیج ناکام بنائی جاتی ہے, تو اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. ٹو گیو یو این انڈیکیشن, ابھی 2023 میں, چونکہ 24 تو ابھی اس کا کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے, 2023 کے کچھ فگرز تھے کہ لگ بھگ 19,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے, جس میں 16,000 کے قریب بلوچستان الون میں ہوئے. Now all these intelligence based operations entail, اس میں بڑی پریپریشن ہوتی ہے, جس میں آپ کی ہیومن انٹ بھی ہوتی ہے, ٹیکنالوجیکل مینز بھی ہوتے ہیں, گراؤنڈ فورسز بھی ہوتی ہیں, اور ان کی جو ایکسپینڈیچر آف ریسورسز بھی ہے, ایکسپینڈیچر آف بلڈ بھی ہے. اور آپ کیجولٹیز ریشوز دیکھیں کہ دہشت گرد جو تھے یہ 600 سے زیادہ 2023 میں, اس کو جو اکارڈنگ ٹو ون فگر یہ ایلیمینیٹ ہوئے ہارڈ کور ٹیررسٹ, اور باقی جو جن کو نیپ کیا گیا یہ وہ تعداد اس کے علاوہ ہے. تو اب 2024 میں جنوری سے لے کر اب تک میرا خیال ہے کہ اراؤنڈ 32,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو چکے ہیں. تو انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آن گراؤنڈ جو ہیں, جو اس دہشت گردی سے نبرد آزما ہے, وہ تو چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں. دے آر فرنٹ اینڈ سینٹر, اور رادر اتنی انوالومنٹ ہے, اتنی ہیوی کیجلٹیز ہیں, اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی شہادتیں ہیں وہ آئی تھنک دیٹ از انپریسیڈنٹڈ اینڈ ویری ہیوی کاسٹ آف بلڈ, یہ جو اس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو سکسیس ریشو تو میں کہوں گا کہ ہے زیادہ, بٹ obviously where I agree with you is that there is a need کہ اس میں امپرومنٹ لائی جائے, ایک ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جائے کہ ان کو اسپیسز ڈینائی کیا جائے کہ ویئر دے آپریٹ. اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے جی, اس میں یہ there are two different regions which are
جو ملیٹنسی ریکٹ. ون از یہ مرج ڈسٹرکٹس اینڈ کے پی, اور دوسرا بلوچستان ہے, اور دونوں کا کیریکٹر ڈفرینٹ ہے. کے پی کے میں یہ ٹی ٹی پی کا وہ ہے جو کہ اس کی ریسرجنس ہوئی ہے 2021 کے بعد. تو 2021 میں جو ان کے حملے تھے وہ لگ بھگ 900 تھے, اور 2000 جو ہی یہ ختم ہوا اور 2023 تک آتے آتے وہ تعداد 1300 تک بڑھ گئی. یعنی کہ اٹ واز اے پریسیپیشس رائز امریکنز کے جانے کے بعد. اور بدقسمتی سے ایسا لگ رہا تھا کہ افغان عبوری حکومت اس کو روکنے کے بجائے ان کو مزید آرگنائز کر رہی ہے, اور ان کے مختلف دھڑے تھے جو ٹی ٹی پی کے, جس طرح حافظ گل بہادر ہے, ایسا ٹیپو گل تھا, وہ ان کو ساتھ لانے میں, ان کے ساتھ ملانے میں کوئی ایکٹیولی وہاں سے مدد کی گئی. اور ننگرہار جیل سے جو لوگ چھوڑے گئے جو ہارڈ کور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے, فقیر محمد اور گل محمد جیسے نام ہیں, وہ آ کے بعد میں نیگوسیشن ٹیبل پہ بھی بیٹھتے رہے. مطلب آپ ڈسپائٹ دا بیسٹ پازیٹیو انگیجمنٹ سفارتی لیول پہ, افغان عبوری حکومت نے کمپلیٹ اس میں اپنی نااہلی دکھائی ہے اور انیبلٹی. اور ہماری طرف سے بہترین کوششیں کی گئی ہیں, مگر وہ جو اسپریچول اور ٹیمپورل پاور ہے وہ کندھاری شورا میں ہے, اور اس میں جو ملا ہبت اللہ خنزادہ ہز ورڈ از لا, تو وہ انہوں نے امر دیا ہے ابھی تک. ایک امر از جسٹ این آرڈر کہ آپ روکیں, وہ بھی ایز اے ساپ ٹو پاکستانی سینسیبلٹیز کہ ہم نے بہت ان کے ساتھ تکرار کی کہ ان کو روکیں, مگر ابھی تک کوئی مذہبی جس کو کہتے ہیں جس کو سینکشن ہوتی ہے اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا. تو سیکیور بیسز ہیں ننگرہار, پکتیا, پکتیتا, خوست اور ان ریجنز میں جو کہ پاک افغان سرحد سے منسلک ہیں, اور وہاں سے یہ لوگ ٹرین ہوتے ہیں, سوئسائڈ بمبار تیار ہوتے ہیں, انڈاکٹرینیٹ ہوتے ہیں, وہاں سے ان کی لاجسٹک سسٹیننس بھی کی جاتی ہے, ریکوپریشن بھی ہوتی ہے, اور لانچ کرتے ہیں کراس بارڈر. سو جہاں سیکیور بیسز میسر ہوں وہاں سے اس انسرجنسی کو روکنا اس رگڈ بارڈر پہ اٹ ٹیکس سم ڈوئنگ. اور اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ دن رات اس میں انوالو ہیں, بہت ہیوی جو لاسز بھی لیے ہیں, مگر ان کو کوئی دا گڈ تھنگ از کہ اسپیسز کنٹرول کرنے سے ابھی تک پریونٹ کیا ہے. اور جو کہ اللیگل پورا ایک اسپیکٹرم ہے جو کہ صدیوں پرانا ایک ٹریڈیشن تھی, خاص طور پہ ہماری یہ جو نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان اور یہ جو علاقے تھے مرج ڈسٹرکٹس کے, وہاں ایک کلچر بنا ہوا تھا کراس بارڈر ٹریڈ کا, لنکیجز تھے افغانستان کے ساتھ. تو جب اب سرحد کو ڈیفائن کیا گیا, فینسنگ کو امپروو کیا گیا, بارڈر کنٹرولز کو انسٹیٹیوٹ کیا گیا, اور ریفیوجیز جو تھے جو کہ اللیگل آئے ہوئے تھے یہاں پاکستان میں افغانی, ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور سنگل انٹری ریجیم یعنی ویزا کی بیسس پہ پہلی بار نافذ کیا گیا. تو اس پہ بہت تعرض کیا گیا افغانستان سے, ایون افغان عبوری حکومت نے اس میں کافی اعتراض اٹھایا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ افغان ایریڈنٹزم والی ایک سوچ میں زندہ ہیں, اور اگر وہ یہ علاقے یہاں پہ وہ لے نہیں سکتے پاک افغان بارڈر, تو اس کو ایریڈنٹزم سینٹیمنٹ کو اس کو زندہ رکھتے ہوئے یہ اس کو ایک فری بارڈر قرار کر وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے, جس میں کوئی کنٹرول نہ ہو, اوپن موومنٹ ہو, چاہے وہ نیرکو سمگلنگ ہو, چاہے وہ ہیومن سمگلنگ ہو. بٹ وہاں جب پاکستان نے روکا تو گورنمنٹ کے تعاون سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم رینیگیٹ بارڈر گارڈز وہ اوپن کرتے ہیں فائر, اینڈ پاکستان نے آج بھی ایک نوشکی میں انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے ویری اسٹرانگلی. اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. بائی دا وے یہ دیر باجوڑ آپریشن ہوا تھا 60s میں, اسی طرح کی انکرجن کرنے کی کوشش کی تھی. فل اسکیل آپریشن واز لانچڈ پاکستان سے, آرٹلری بھی اس میں استعمال ہوئی, اور دے ور گیون ڈربنگ. اس کے بعد سے انہوں نے یہاں پہ انکرجن کی ضرورت نہیں کی. مگر اب چونکہ سچویشن ایسی ہے کہ افغانستان اٹ سیلف از ڈی اسٹیبلائزڈ, آئسولیٹڈ, اور ان کی اکانومی از ان ٹیٹرز, وہ افغان عبوری حکومت کا اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہے ڈسپائٹ دیئر کلیمز کہ وہ اس پورے علاقے پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے, مگر ایسا در حقیقت ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ سے پاکستان پہ وہ فال آؤٹ ہو رہا ہے. اور ٹی ٹی پی میں ہمارے جو انٹرنل پرابلمز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آرڈر ختم ہوا اور دوسرا آرڈر ایمرج نہیں ہوا. جب سے یہ مرج ڈسٹرکٹس بنے ہیں, بدقسمتی سے امریکنوں کا انخلا ہوا, اس کے بعد
TTP की इनकर्शन शुरू हो गई, और जिस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशल रेट, पुलिसिंग और डेवलपमेंट होनी चाहिए थी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की, वो उस तरीके से नहीं हो पाई। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम को, पुलिस कैपेसिटी डेफिसिट को, जुडिशल एब्सेंस को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, जो कि उस इलाके की पॉवर्टी, उस इलाके की डेप्रीवेशंस, एब्सेंस ऑफ लाइवलीहुड्स, सो उस पे कैपिटलाइज करते हुए वो रिक्रूट करते हैं। अभी एक हमारी स्टडी थी इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसमें ये कंक्लूड किया गया कि वहाँ से जितने हमें कैजुअल्टीज़ उनकी मिली हैं दहशत गर्दों की ऑपरेशंस में, तो उसका एनालिसिस किया गया है, तो उसमें से 72% जो हैं वो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, 66% इलिटरेट हैं, और बाकी जो 65% हैं वो जॉबलेस, और ओनली 10% ऐसे थे जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। सो ये बड़े चशम कुशा किस्म के हकायक हैं कि जिससे ये पता चलता है कि वो जो जो एक पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, लैक ऑफ लाइवलीहुड, उसको भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं वो फोर्सेस TTP की जो रिक्रूट कर रही हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर मेकिंग यूज़ ऑफ ऑल डिजिटल स्पेसेस एज वेल। तो वहाँ तो ये KPK की हद तक। अब आते हैं बलूचिस्तान, BLA। दिस वाज अ मूवमेंट दैट जैसे मैंने बताया कि जिसने इंस्पिरेशन ली एक सेपरेटिस्ट नैरेटिव से, और इनके जो आप देखें जो थे हर बिहार मरी ब्राह्मदाग भोगती जो लोग बाहर हैं, और उनके जो फोर बेयर्स थे पाउला मैंगल, इसके बाद वो जो मरी थे, आप उनका नैरेटिव देखें, देयर स्टेटमेंट्स ऑन यूट्यूब वीलॉग्स आर अवेलेबल। वो कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट और पॉलिटिकल राइट्स दैट इज़ नॉट आर इशू, हमारा मसला तो ये है कि हमें आज़ाद किया जाए। तो व्हाट डज दैट मीन? कौन से मुल्क में ऐसी नैरेटिव को बर्दाश्त किया जाता है? और ये उनके पैरोकार हैं बदकिस्मती से, और कुछ बैरूनी क़ुव्वतों ने इस पे मुदाखलत करके और उनकी सपोर्ट करके उनको इतना एम्बोल्डन किया कि वो स्टेट से टक्कर लें, और वो फिर वो दहशत गर्दी की तरफ माइल हो गए। और जब उनको एक फॉलोअरशिप मिल गई और उसमें लोगों को उन्होंने इस तरीके से मॉनेटरी इंड्यूसमेंट्स भी दी और एक डिस्टॉर्टेड आइडियोलॉजी के नाम पे भी वर्गलाया, बट ये हमेशा से फ्रेंच मूवमेंट थी, और इसको सस्टेन एक्सटर्नल उसने किया हुआ है अबैटमेंट ने। तरीका इसका ये है कि इनके खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशंस किए जाएं, द वंस हु आर रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, एंगेज उनके साथ किया जाए जो कि उभरती हुई मिडिल क्लास है। सो लेट्स ये कि इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हेयर कि बलूचिस्तान इज़ इन अ ट्रांजिशन, सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन। वो ये ऐसी ट्रांजिशन है जिसमें पुराना ऑर्डर जो है वो जा रहा है और एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। एक नई मिडिल क्लास है जो कि पढ़ी लिखी है, जो अर्बन इलाकों में ज़्यादा एजुकेशन और उसको एक्सपोजर हुआ है दीगर मुल्क के शहरों में, वो वापस जाती है, वो अपने इलाके की गुर्बत देखती है, अपने इलाके की लैक ऑफ डेवलपमेंट देखती है, जो मेरिट का कत्लेआम देखती है, तो वो रिजेंटफुल हो जाती है। अब उसकी रिजेंटमेंट को क्लेवरली इन एलिमेंट्स ने स्टेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया है, वेयर एज इट्स अ रिजेंटमेंट विच इज़ जस्टिफाइड टू अ सर्टेन डिग्री, क्योंकि ये इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैड गवर्नेंस और कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ लाइवलीहुड्स। अब वो ये हकीकत है कि बलूचिस्तान में जितना पैसा स्पेंड किया गया है एजुकेशन और हेल्थ में, कागज़ों में, अगर उसका अशर अशीर भी लोगों पे एक्चुअली स्पेंड किया जाता तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। अब लोग देखते हैं कि उनके जो हमारा सवाल, अगर आप थोड़ा सा मैं इसे पीछे ले जाऊं डिस्कशन को, कि अगर हम नोट करें कि आज भी बलूचिस्तान में पसली में मेरे ख्याल से आईडी अटैक हुआ, ये जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन TTP और BLA अब देखी जा रही है, जहाँ पे TTP ने पहले चाइनीज पे भी अटैक किया था नॉर्थ में, और आईडीज तो BLA और ये DRA नहीं करती थी। दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच इज बीन इंपोर्टेड आइदर फ्रॉम अफगानिस्तान, और पहले ये नहीं होता था। तो राइज इन आईडी अटैक्स अगेंस्ट आवर फोर्सेस
اور بالکل آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو ایکیوٹ کرپشن ہے، یہ جو بلیک میل اور سردار ہے ٹو فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کی وجہ سے جو ایک عام بلوچ سفر کر رہا ہے، اور اسے جو اس کی غربت کا فائدہ اٹھا رہی ہے یہ جماعتیں، تو اس کا کیا؟ دیکھیں، شارٹ آنسر از کہ یہ آپریشنل لنکیجز ہیں. ٹی ٹی پی ان کی اورینٹیشن، ان کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے اور آبجیکٹیوز بھی ڈفرینٹ ہیں، مگر جہاں وہ دیکھتے ہیں میک اے کامن کاز وتھ سچ اینٹیز کہ دونوں جو ہیں وہ اسٹیٹ سے نبرد آزما ہے، سو کامن اینیمی کے چکر میں وہ دونوں آپریشنلی لنک ہو جاتے ہیں. اور دین دیر آر ایکسٹرنل پاپیٹیئرس، وہ ان دونوں کو کوآرڈینیشن کرواتے ہیں. ان کی زوب میں اٹیک ہوا، آپ نے سنا ہوگا ان دا پاسٹ، ایک زوب چھاونی پہ حملہ ہوا تھا جس میں یہ ٹی ٹی پی افغانی انوالو تھے اس میں. اور اس کو جب اسکروٹنی ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بی ایل اے کی کچھ پناہ گاہوں میں پناہ لی تھی، لاجسٹک ہیلپ لی تھی. سو یہ آپریشنل لیول پہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے وہ یہ جو ٹیکنیکس ہیں، اور ایون اس کو آئی ڈی کا آپ نے بتایا، سوئسائڈ بامبنگ کا کانسیپٹ ہے، یہ سارا وہ ایک دوسرے سے یہ انسپریشن بھی لیتے ہیں، ہیلپ بھی لیتے ہیں. اب آپ افغانستان کی مثال لے لیں کہ وہاں پہلا جو کندھار میں ہوا تھا سوئسائڈ بامبنگ، اف یو ریمبر، یہ 2005 میں ہوا تھا. اس سے پہلے افغان نے جو کیا تھا، اس سے پہلے ٹریڈیشن یہ تھی، ہم سب لوگ یہ کہتے تھے کہ افغان سوئسائڈ بامبنگ نہیں کرتے، یہ تو عرب کرتے ہیں. تو اس کے بعد سے وہ ٹرینڈ شروع ہو گیا. یہاں بلوچستان میں بھی یہ بی ایل اے نے جو پہلا کیا تھا، یہ شفیق مینگل کے خلاف کیا تھا. شفیق مینگل صاحب وہ obviously اس وقت نبرد آزما تھے ان گروپس کے ساتھ آن دا سائڈ آف اسٹیٹ. اور جب بلوچستان میں وہ ایک چیز ہو گئی تو وہ ٹیکٹکس، اب دیکھیں یہ کوئی ویلیو نیوٹرل ہے، دس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجیس آئیڈیالوجی. یہ تو تاملز نے بھی کیا اس کو، آپ نے وہ کرسچن فلانجسٹس اور وہ لیبنان میں بھی یہ ہوا. اور اس طرح کے جو سوئسائڈ بامبرز ہیں یہ اب ان کو بھی مل رہا ہے، بیکاز دیٹس اے ٹیکٹکس جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ابھی. اور اس میں مختلف یہ طریقے ہیں جس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یہ بی ایل اے، بی ایل ایف اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں. یہ بچیوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں بدقسمتی سے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ انگریس انہوں نے ایسے لوگوں کی ہے جو ایکسٹرنل ایجنسیز کے پے رول پہ تھے. انہوں نے نارکوٹکس میں انوالو کیا کسی کو بلیک میل کیا، کسی کو کمپرومائز کیا، کسی کی فیملی کو کوئرس کیا، اس کے ذریعے ان کو ون اوور کیا، ریکروٹ کیا، اور پھر ان کو سوئسائڈ بامبنگ پہ آمادہ کیا. منی، کوہیژن، بلیک میلنگ، یہ سارا اٹس اے ڈارک ویب. تو وہ ٹیکٹکس یہ استعمال کرتے ہیں، اور یس آپریشنل لنکیجز ان کے موجود ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر آپ اب ہم یہ جو آج کل ایک ہمارے ملک میں انٹرنل سچویشن بھی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ جو مہارنگ بلوچ جیسے یا پی ٹی ایم کو گورنمنٹ نے بین کیا، میرے خیال سے اٹ واز اباؤٹ ٹائم کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن اگینسٹ پی ٹی ایم. اینڈ فرام آپ the whole point of opening Brigade South the Wire Pakistan was to give this sort of space کہ ہاں بھائی ان لوگوں کو بین ہونا چاہیے. ایک تو میڈیا ٹیک اوور جو ہے ان لوگوں کو سافٹ بنا کے پیش کرنا، نہ پی ٹی ایم ہو نہ یہ مہرنگ بلوچ ٹائپ کے جو سافٹ فیسز یہ لوگ لاتے ہیں اور اس کی طرح سے اسٹیٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی، ٹائمز، پیپل آف دا ایئر میں انہی ٹائپ کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. What do you think about them and how should the state deal with them? دیکھیں، پی ٹی ایم کو تو بہت روپ دیا گیا. پہلے پی ٹی ایم کی بات کر لیتے ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ، کیونکہ ایک ریزنٹمنٹ تھی ان علاقوں میں. یہ وہ لوگ تھے جو پروفیسڈلی سیکولر تھے، جو ٹی ٹی پی اور ان ایلیمنٹس کو نہیں مانتے تھے. اور ان کا نیریٹو یہ تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ تخصیص کرتی ہے گڈ اور بیڈ طالبان میں. ہم بیچ میں وہ بن جاتے ہیں کینن فاڈر، ہمارے علاقوں میں بمباری ہوتی ہے، ہم ڈسپلیس ہوتے ہیں، ہمیں چیک پوسٹ سے متاثر کیا جاتا ہے، ہماری جو علاقے پامال ہو گئے. تو یہ وہ نیریٹو تھا جس پہ وہ انہوں نے پلے کیا شروع میں، اس سے پولیٹیکل کیپٹل بنایا. اور یہ علی وزیر اور محسن داوڑ صاحب اب یہ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسٹیٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا. اس فیسیلیٹیشن کے بغیر یہ سیٹیں جیت ہی نہیں سکتے تھے.
اب اتنا ان کو روپ دیا، مگر اس کے باوجود جب ایک نیریٹو جو صحیح ایم جو گریونس بیس ہو وہاں سے ہٹ کے اگر اس کا ایجنڈا کچھ اور ہو جائے، اور وہ بیرونی جو کچھ ہینڈلرز ہیں وہ ان کے کہنے پہ وہ کسی اور ڈائریکشن میں چل نکلے، اور ایتھنک پرٹیکولرزم کا ایک جو ویریئنٹ بن جائے سیپریٹزم، اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی کو ڈیمیج کرنا وہ مطمع نظر بن جائے، تو وہاں پہ اسٹیٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا تو نیریٹو وہ گریونس بیس تھا، مگر جب ان کے ساتھ اسٹیٹ نے انگیج کیا، اس گریونس کو ایڈریس بھی کیا، ان لوگوں کو مین اسٹریم بھی کیا، بٹ انہوں نے اس کے باوجود ایک ایتھنک پرٹیکولرزم، ایتھنک سینٹیمنٹ کو فروغ دے کر، اور افغانستان کے ساتھ وہ جو ان کا ایریڈنٹزم ہے اس کے ساتھ یہ الحاق شروع کر دیا، آئیڈیولوجیکل ایفینٹی اس کے ساتھ ہوگی، اور اسٹیٹ کو یہ چیلنج کرنا شروع کر دیا، ناٹ اونلی آن آئیڈیولوجیکل پلان بٹ شوئنگ سمپتیز ود ایلیمنٹس ارسٹ وائل جن کے خلاف تھے یہ ٹی ٹی پی وغیرہ، اور اس کی وجہ سے ان کو بین کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو جب دیکھا اسٹیٹ نے کہ یہ کسی بھی قسم کی جو پازیٹیو انگیجمنٹ ہے یا انڈیوسمنٹس ہیں ان کو رسپونڈ نہیں کرتے اور ان کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے بعد ان کو بین کیا گیا۔ اب ان کی جو ان روڈز ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہیں، انفیکٹ ان کا آغاز بلوچستان سے ہوا تھا۔ وہاں پہ جو اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، انہوں نے پشتون تحفظ اور یہ سینٹیمنٹ اور یہ جو کمپلیٹ ان کا آئیڈیولوجیکل بیلسٹ جو ہے وہ انہوں نے مہیا کیا تھا۔ سو ان سے یہ انسپائر ہو کے یہ کے پی میں محسن داوڑ، علی وزیر اور یہ انہوں نے اپنا ایک وہ بنایا نیریٹو۔ بلوچستان میں ابھی بھی وہ نیریٹو ہے، اور ابھی بھی کچھ علاقے ہیں جو پی ٹی ایم کے نیریٹو کے زیر اثر ہیں، اور ہمیں یہ کوئی باک نہیں ہونا چاہیے کہنے میں کہ یس دیٹس اے پرابلم ان بلوچستان، جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ایڈریس یہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ انگیج کریں اور ان کو اس طریقے سے ڈیل کریں جس طریقے سے ایک نوانس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، تو یہ دے کین بی ون بیک، اور اگر یہ بالکل انکوریجبل ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے دے ول میک اے کامن کاز ود فورسز وچ آر آلریڈی وچ ہیو کراس دا لائن، جو کہ بی آر اے ایس کے چھتری کے نیچے سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر ان کے ساتھ کامن کاز بنا لیتے ہیں اور بالکل کراس اوور کر لیتے ہیں تو دین اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ سینیریو فار اس، بٹ اب تک تو ان کو مینج کیا جا رہا ہے۔ اب دے آر ویری کین پی ٹی ایم کہ پشتون جرگہ آئے، وہ ادھر کے معاملات اور ادھر کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے، سوشل کنڈیشنز ہیں، ڈیولپمنٹ ایشوز ہے، ان پہ بات چیت کرے اور کوئی ایسا فیصلہ دے جس سے اسٹیٹ بھی انگیج کرے۔ تو اس جرگے کو اسٹیٹ نے الاؤ نہیں کیا، پشتون قومی جرگہ جس کا انعقاد میرے خیال ہے آج یا کل ہونا تھا، تو یہ بھی اس لیے نہیں کیا گیا کہ دیکھیں ایک الٹرنیٹیو پول نہیں ہو سکتا۔ اب دو سینٹیمنٹس ہیں، یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے مرج ڈسٹرکٹس میں جس کو اسٹوائل فاٹا کہا جاتا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہمارے پاس دیکھیے ہمیں رائٹس چاہیے، یہ جو پرانا سسٹم تھا جس پہ آپ ریلائے کرتے تھے کچھ لوگوں پہ اور باقی پاپولیشن ان کی مرسی پہ تھی، ایف سی آر جیسے ڈریکونین قوانین تھے، ہمارے رائٹس نہیں تھے، نہ اپیل تھی، نہ دلیل تھا، نہ وکیل تھا۔ سو یہ حالات تھے ان تمام ایجنسیز میں جو کہ باٹا کہلاتی تھیں، پاٹا اور فاٹا۔ تو اب جب کہ وہ مرج ڈسٹرکٹس ہو گیا تو اس کے چیلنجز ہیں، اس کو انکریمنٹل طریقے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ وہ بہت جلدی میں کیا گیا، پھر افغانستان خود ڈیسٹیبلائز ہو گیا، تو اس وجہ سے وہاں یہ مسائل ہو رہے ہیں، اور پی ٹی ایم کا یہ فنومنا ہے۔ ابھی مارنگ کی طرف آتے ہیں۔ مارنگ بلوچ صاحبہ انفیکٹ ان کی جو روٹس آپ دیکھ لیں، ان کے جو والد صاحب تھے، اب دیکھیں میں جب یہ بات کروں گا تو اٹس ویری انفیشنیبل کہ اگر آپ آج کل کوئی ایسی بات کرے کہ کسی کے بارے میں آپ حقیقت بیان کریں تو وہ بھی ایک غلط طریقے سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، مگر کسی نے تو سچ بولنا ہے۔ اب وہ جو پنجابی 25 یا 26 کو مارا گیا ہے یا وہ ورکر مارا گیا ہے، وہ پنجابی تو میں اس کو نہیں
جو کہ پاکستانی بلوچستان میں آ کے جاب ہمارے پاکستانی، ہاں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کو 25 اور 26 اگست کی رات کو جو شہید کیا گیا، ان کا خون کس پہ ہے؟ اور اس سے پہلے بہت سے ایسے سیٹلرز تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا صرف ان کی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ. تو یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ ان کا کون وکیل ہے؟ آج بھی مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ اس کی ایف آئی آر کس کے خلاف ہوئی ہے؟ نامعلوم افراد. اب یہ خون تھا، یہ جو ان کا وہ کس کی گردن پہ ہوگا؟ اب جو لوگ اس کو مہمیز دے رہے ہیں، اس انسرجنسی کو، اس ملیٹنسی کو، اس دہشت گردی کو، باہر بیٹھے ہوئے ہر بیار مری، برہم داغ بوگتی، مجید جو بریگیڈ کا سرغنہ، بشیر زیب، ڈاکٹر اللہ نظر، اس کے خلاف کیوں ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی؟ اب ٹی ٹی پی کے خلاف تو ایک ملٹری کورٹس اور پھر اسپیشل ٹیررسٹ کورٹس آئے، کچھ ٹی ٹی پی کے جو پکڑے گئے دہشت گرد ان کو سزائے موت بھی ہوئی. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آج تک کسی بی ایل اے کے ممبر کو سزائے موت ہوئی ہے؟ کون سی عدالت ہے بلوچستان میں جو اس کو کر رہی ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ ایلیمنٹس امبولڈن ہوئے ہیں. اب مارنگ بلوچ صاحبہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں جو کہ اسٹیٹ لارجسٹ کی بینیفیشری رہی ہیں. ان کو میڈیکل سپورٹ اور سارا کرنے میں اسٹیٹ کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو والد گرامی تھے وہ کیمپ چلاتے تھے بی ایل اے کے، اور اس میں 40 قتل تھے ان کے سر پہ. یہ آپ کو اور کوئی حقیقت نہیں بتائے گا. غفار لانگو صاحب جو ان کے والد تھے، نیچرلی ایک بیٹی ہونے کے ناطے ان کا ویژن، ان کی اینگوش سمجھ آتی ہے، مگر ان کو اس پورے تناظر کو دیکھنا چاہیے کہ جس میں یہ ان کے والد انوالو تھے اسٹیٹ کے خلاف، اور اب وہ کیا کر رہی ہیں، اور جو لوگ جن کو یہ پلیڈ کر رہے ہیں مسنگ پرسنس کے نام پہ. اب مسنگ پرسنس کا ایک پورا یہاں پہ کمیشن بنا ہوا ہے پاکستان میں، جس کے مطابق 70-75% وہ کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خود ولنگلی کراس اوور کر کے کوئی ایران چلا گیا، کوئی افغانستان، کوئی کراچی میں جا کے چھپ گیا. کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی شناخت اس وقت ہوتی ہے جب مارنگ صاحبہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوتی ہیں، ایران حملہ کرتا ہے، اس کے بعد پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 10 مارے گئے ہیں بی ایل اے کے ایکٹیوسٹ، اس میں وہ لوگ تھے جن کو مسنگ پرسن بنا کے ان کی وکالت کی اسلام آباد میں کر رہی تھیں. اور ہمارے لوگ چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ہیومن رائٹ گروپس، ایڈوکیسی گروپس، یہ اس کے ساتھ آواز سے آواز ملانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ دیکھیے یہ جو مجید بریگیڈ جس کے نام پہ مجید لانگو، اب اس کے وارڈز بھی ہیں، وہ بھی مسنگ پرسنز، اور وہ بات کرتے ہیں، مگر یہ نہیں پوچھتے کہ جو مجید لانگو نے 201 قتل کیے تھے، وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے خامن تھے. ان کا خون کس کی گردن پہ ہوگا؟ ان کے لیے میں کون سی ایف آئی آر لانچ کروں؟ کیا کسی ایک کو بھی سزا ہوئی ہے؟ اور وہ جب اسٹیٹ سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو اس کے مجید لانگو کے فیملی کو سپورٹ کیا گیا. یہ کوئی نہیں بتاتا. بہت سے لوگ جن کو اسٹیٹ نے انگیج کیا ہے، اسٹیٹ نے ان کے لیے اپنے وہ در وا کیے ہیں، ان کو اجازت دی ہے کہ آپ واپس آئیں. ان میں سے کئی لوگ واپس آئے ہیں. گلزار امام شامبے سامنے ہے، ایک خاتون تھیں جو پچھلے دنوں آپ نے میڈیا پہ بھی ان کو دیکھا، ان کا نیریٹو سنا، ان کو کیسے ورغلایا گیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. اسٹیٹ تو اتنی میونیفیسنٹ تھی، اتنی فیاض تھی کہ وہ 13 سے 15 لاکھ تک ان کو دیتے رہے کہ آؤ تمہیں مین سٹریم کرتے ہیں. اور یہ ایک پرانی بندوق کو زنگ آلود دے کے تو 2-4 اور بھی بندے لے کے واپس آ گئے. اب وہ جنہوں نے سرنڈر کیا ہے ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے سرنڈر کرایا نا، 1400-1500 جو بھی ہو تعداد ہے، تو اس کو مانیٹر کرنا بھی تو اسٹیٹ کا فرض ہے نا کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. کیا وہ ڈبل ایجنٹ تو نہیں بن رہے کہیں؟ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے بی ایل اے کے لیے سورس بن گئے؟ تو یہ ساری چیز دیکھنی ہے. اسٹیٹ کی فیاضی، اسٹیٹ کی جو بینیولنس ہے، ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے. وہ سارے کام ہو رہے ہیں، انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے، ان کو ایک ایمنیسٹی بھی دی ہوئی ہے. بٹ جو انکوریجبل ایلیمنٹس ہیں، جو یہ اربیار مری، برہم داغ بوگتی، بشیر زیب، اللہ نظر اس فلاسفی پہ عمل پیرا ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ سے سیپریٹ ہونا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی کوارٹر نہیں ہے.
اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جن لوگوں کو یہ ورغلاتے ہیں ان کو مانیٹری انڈیوسمنٹس دے دیتے ہیں غربت کی وجہ سے، ووٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ یہ اسٹیٹ سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہوں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے افغانستان چلے گئے ہوں، ایران چلے گئے ہوں۔ اب ان کی غیر موجودگی، اس کو مسنگ پرسن کا نام دے کے بار بار اس کو وہ تواتر کے ساتھ یہ ایک نیریٹو بنانا، اس کے تناظر میں نہ جانا، آئی تھنک یہ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی ہے اور یہ ایک سب ورژن بھی ہے۔ اور وزیر صاحب اس میں تو مارنگ ایران کا کو تو میں اس تناظر میں دوں۔ اگر ہم ریجنل پہ آئیں تو ایران پہ آتے ہیں، تو ایران کا کیا رول ہے؟ دیکھیں کہ ایران پہ پاکستان پہ اٹیک کیا، تو پاکستان نے جواب دیا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کلبھشن یادو بھی جو ہے وہ ایران سے پکڑے جاتے ہیں۔ بی آر اے کی افیکٹو قیادت جو ہے وہ ایران میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایران اس بارے میں کیا کر رہا ہے؟ ان کے فورن منسٹر نے کل ایک بیان بھی دیا ہے کہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے اور کنڈیم کیا ہے، لیکن یہ باتیں تک رہ جاتی ہیں۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ از فار ایران ٹو کنٹرول دیز ایلیمنٹس؟ دیکھیں ایران کا جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ تو دونوں ایک برادر ممالک ہیں، دونوں کے اچھے تعلقات ہیں، بٹ بدقسمتی سے جو ایسا جو بارڈر کنٹرول اور وہاں پہ جو کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کرتے ہیں ایران میں بھی اور ہمارے بارڈر پہ بھی ان دا پاسٹ ہوتا رہا ہے۔ ایرانینز کہتے ہیں کہ یہاں جندلہ آپریٹ کرتی تھی تو ہمیں اس سے پرابلم تھی، اب تو کوئی جندلہ نہیں ہے۔ پاکستان نے خود جندلہ کو ڈسمینٹل کرنے میں، ختم کرنے میں کردار ادا کیا ہے، جانیں دی ہیں، اور اب دیر از نتھنگ آف دیٹ کائنڈ۔ جی لینڈ کرایا پاکستان ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، اور اب ایسا کوئی، اب اینی باڈی کین کم اینڈ کنفرم دس تھنگ کہ دیر از نتھنگ آف دا کائنڈ۔ اب ایسا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ بی ایل اے والے پناہ لیتے ہیں جا کے سیستان بلوچستان، وہ جو ایرانین بلوچستان ہے، پھر کلبھوشن یادو جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو ڈاکومنٹس تھے اس کے پاس ایران کے، جس پہ وہ ادھر آیا اور پکڑا گیا، وہ ایک آپ کے پاس چابہار سے پورا آپریٹ کر رہا تھا را کا نیٹ ورک۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو برادرانہ تعلقات کے باوجود ون شوڈ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، یہ ایران کو بھی دیکھنا چاہیے، پاکستان کو بھی اس سے بہتر انگیج کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور بٹ یہ اگر ہوتا ہے، اب دیکھیے اللہ نظر بلوچ، اس کے بارے میں بھی یہ افواہ ہے کہ وہ ایران میں بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے وہاں پہ۔ اگر ایسا ہے تو ایرانین، ان کی انٹیلیجنس تو بہت مؤثر سمجھتی ہے اپنے آپ کو، تو وہ اس کو کیوں بے نقاب نہیں کرتی؟ جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، کیوں ایرانینز ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے؟ اس سوال کا جواب چاہیے دونوں ممالک کو دینا، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ پھر مسائل بس رہیں گے۔ آخر میں ہم لوگ انڈیا پہ ٹچ کرتے ہیں کہ پاکستان ہاؤ پریپیئرڈ از پاکستان اگینسٹ، جیسے کہتے ہیں وار ود انڈیا؟ کیونکہ اگر ایک بہت زیادہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ ہماری ٹانگیں کاپ رہی تھی اور اس ٹائپ کی باتیں کی، تو وانٹیڈ پرسپیکٹو فرام یور سائڈ کہ ہاؤ پریپیئرڈ از دا آرمی اگینسٹ انڈیا، اور ہم کس طرح سے اسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو پاک بھارت تعلقات اور اس میں لائکلی کانفلکٹ سینیریو، اس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوکے، گاٹ اٹ۔ دیکھیے بوتھ کنٹریز آر ناؤ نیوکلیئر پاورز۔ پاکستان کا کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس از اے ویری کلیئر ڈاکٹرن۔ اسی طرح جو بھارت کا ہے وہ جو پریزنٹ جو اس کا ریجیم ہے، یہ تھوڑا ایمبیولنٹ لگ رہا ہے۔ جو نو فرسٹ یوز ہے اس کے بارے میں بھی ایک ابہام پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ براؤ بیٹنگ ٹیکٹکس ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جنگ ہونے کا، تو کنونشنل وارز جو ہیں اس طریقے سے نیوکلیئر اوور ہینگ میں ہونا، اس طریقے سے میں ویژولائز نہیں کرتا۔ انڈیا کے مسائل ہیں اور انڈیا کی آرم فورسز ہیں، وہ ان کی ڈیفنس کمیونٹی ہے، وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، سم ٹائمز وہ لیوریج کریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا زیادہ بجٹ لینے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ ٹو فرنٹ وار کی بات کرتے رہتی ہے ان کی ڈیفنس کمیونٹی۔ اب وہ دیکھا ہے آپ نے کہ وہ چائنا کے ساتھ 2017 میں جو
ان کا 70 دن کا وہ جو ہوا اسٹینڈ آف ڈوکلام میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ووہان میں جا کے انہوں نے چائنا کے ساتھ نیگوسیشنز کی اور اپنی فوج کو کہا کہ جی یو بیک آف. عزیمت کے بعد وہ پسپا ہوئے. 2020 میں جب ایسٹرن لداخ میں یہ مسئلہ ہوا تو اس کے بعد اگین وہ چائنیز نے اپنی ٹرمز پہ ان کے ساتھ ڈس انگیج کیا ڈسپائٹ بریویڈو، جو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اروناچل پردیش میں اور ایسٹرن لداخ میں بھارت کا انڈیا کے ساتھ سٹینڈ آف ہے، بٹ وہاں پہ ان کی تجارت بھی ہے 150 ارب سے زیادہ. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کے وہ جو پالیسی پلانرز ہیں وہ اتنے فول ہارڈی ہوں گے کہ وہ ایک 2 وار سینیریو کی طرف جانا پسند کریں گے. دو کہ ان کے ڈیفنس کمیونٹی میں منوج جوشی جیسے لوگ ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. جنرل جو ان کا دیپک کپور نے بھی ایک مرتبہ اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایک بڑا مشکل ہمارے لیے مرحلہ ہوگا اگر ٹو فرنٹ سینیریو بنتا ہے. اور جنرل نراوین وہ بھی اپنا اس پہ منہ شگافیاں کرتے ہیں، بٹ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھارت کی بھی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ 2 فرنٹ کنونشنل وار سینیریو بھارت کے لیے کسی صورت بھی سود مند نہیں ہوگا. اور اگر وہ چائنا کے ساتھ پرائمری چائنا کو فوکس سمجھتے ہیں، اور ایک سٹڈی کے مطابق تو پاکستان میں وہ پیونیٹیو ایکشن کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ڈیٹرنس ہولڈ کرنا چاہتے ہیں چائنا کے خلاف، تو اس کے لیے وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. کہ ویسٹ جب ایون ان 1971 انڈیا جب اوور پاور کر گیا تھا تو ویسٹ پاکستان تو پھر بھی پینیٹریٹ نہیں کر پایا تھا. جی ویسٹ پاکستان میں وہ اس لیے نہیں کر پایا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں تو پاکستان کی آپ سمجھ لیں کہ the ratio was disproportionately in favor of India. Armor, air, navy, you name it. There was no comparison. Even Sam Manekshaw جیسا بندہ جو اس پہ جو claim کرتا ہے victory and all that. تو he has in his memoirs and in his various interviews acknowledged the fact that it was a no contest. تو ویسٹ پاکستان پہ تو ایسی سچویشن نہیں تھی. So our conventional deterrence was one thing, and secondly America نیور وانٹیڈ کہ انڈیا جو ہے وہ بھارت ویسٹ پاکستان کے خلاف بھی کرے. مگر ابھی اگر وہ کرتے ہیں، اب وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے دے نو کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے ٹو فرنٹ وار لڑنے کی، کیونکہ اگر وہ لڑیں گے تو ان کو دے نیڈ سم تھنگ لائک 50 اسکواڈنز انڈین ایئر فورس کے، ابھی ان کے پاس 30 ہیں. اسی طرح ان کے پاس 38 ڈویژن ہیں، اور وہ they will need something like 70 ڈویژن فورس. اگر ان چائنا کو بھی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی، تو وہ 3% آف جی ڈی پی سے زیادہ ان کو اسپینڈ کرنا پڑے گا. وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ان کو ان کی چیز کی سمجھ ہے. اب وہ 3 کوریں ریز جو اسٹرائک کور والا کانسیپٹ ہے ان کی جو بھارت کی، ان میں سے ایک کور کو ریکنفیگر کر کے ماؤنٹین اسٹرائک کور بنا رہے ہیں سو دیٹ دے ہیو آپشنس کہ ایک اروناچل پردیش میں ان کے پاس اسٹرائک کور آپشن ہو جائے اور ایک ایسٹ وہ لداخ کی سائڈ پہ. مگر یہ ساری پائے ان دا اسکائی فارمولیشنز ہیں. دے نو ویری ویل کہ چائنا کا جو الیکٹرانک سرویلنس مینس دیر میزائل اینڈ دیئر ایئر پاور اینڈ ایون دا گراؤنڈ فورسز وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہاں پہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اگر یہاں سے پاکستان نے ایک محاذ کھول دیا شخص گام سیاچن کی سائڈ سے یا ویسٹ کی سائڈ سے، ایون ڈپلائمنٹ ہی کر دی. اب یہ جو لداخ میں 2020 میں ہوا ہے یا ڈوکلام میں 2017 میں، تو پاکستان نے کوئی موبلائزیشن کر کے ان کو ٹائی ڈاؤن بھی نہیں کیا بھارت کو. اس کے باوجود ان کو ٹروپس ڈائیورٹ کرنے پڑے جو کہ یہاں سے پاکستانی بارڈر سے وہ لداخ اور ادھر ڈوکلام لے کے گئے تھے. مگر اگر ایکچوئل سچویشن ہوتی ہے تو جیسے میں نے ان کے آپ کو فگر بتائے، دے آر ان نو پوزیشن ٹو فائٹ اے 2 فرنٹ وار اینڈ دے نو اٹ ویری ویل. اور یہ ساری ان کی جو بات چیت ہوتی ہے، بنگلہ دیش کمنگ انٹو ایکویشن، بنگلہ دیش آرمی تو بڑا پرو چائنا اور پرو پاکستان ہو گئی. جی بالکل. وہ شیخ حسینہ واز دیئر پروٹیجے، تو اس کے جانے کے بعد کچھ حالات مختلف ہیں. بنگلہ دیش وڈ بی مور انڈیپینڈنٹ ان اٹس فارن پالیسی اینڈ ڈیفنس پالیسی.
اور ہمیں چونکہ وی ڈونٹ ہیو اینی اگریسو انٹینشنز فرام آن دیٹ اسکور. But this is a development which should be seen as a win-win formulation for the entire region, provided India sees it that way. Because India in South Asia is the 1,000 pounds gorilla. اگر وہ یہ چاہتا ہے تو یہ خطہ جو ہے یہ اکنامیکلی اور ٹریڈ وائز بھی انٹیگریٹ ہوگا. سارک جیسے فورمز جو اس وقت موری بنڈ ہیں وہ فعال ہوں گے, اور ہمیں ایس سی او یا برکس اور G20 اس طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. اب دیکھیے نا, آسیان اس کا 40% وہ انٹیگریٹڈ ہیں ٹریڈ وائز انٹرا آسیان, یورپین یونین 90%. تو خطہ کوئی ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ انٹرنلی انٹیگریٹ نہ ہو. تو بھارت کیا کر رہا ہے, وہ بیم اسٹیک اور اس طرح کے جو انیشیٹو ہیں جو پائے ان دا اسکائی ہیں, وہ ایک کوریڈور ہے جس کو وہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ گلف کے ذریعے ادھر لے کے جائیں گے. G20 میں انہوں نے اس کو موٹ کیا. But those are all very theoretical and impractical construct. جو چیز ہونے والی ہے اس کی طرف اگر جائیں, خطے میں امن بھی آئے گا, ان کی اپنی سیکورٹی بھی انشور ہوگی. مگر for that to happen you got to climb down from the high جو totem pole of unreasonable ہندوتوا ideology. تو آپ کو اپنے لینس کو ڈیولپمنٹ اور پیس کی نظر سے دیکھنا پڑے گا. And that is my 2 cents on how India should view the peace and stability. ایک جو فائنلی میں بس 2 ٹاپک پہ ٹچ کریں گے. لاسٹ 2 کوسچنز. کراچی جو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی از ناؤ ہب آف, اگر آپ بی ایل اے کے انڈیکس دیکھیں تو کراچی یونیورسٹی کے اندر ہوا اور پھر پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ہوا. تو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اس کی جو فائنینشیل جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ کراچی میں بن چکی ہیں. اور میری کتاب بھی آ رہی ہے, اس میں ہم نے پروف کیا کہ کراچی پولیس از پرابلی ون آف دا موسٹ کرپٹ پولیس اینڈ ایڈمنسٹریشن ان دا ورلڈ کے حوالے سے. اور یہ جو ہائیڈ آؤٹس بنی ہوئی ہیں اور کراچی کو انسرکل کیا ہوا ہے ان جیسے لوگوں نے, فیڈرل یا فوج کراچی کو کس طرح سے دیکھتی ہے کہ آپ کا میرا کہنا پر جانب ہوگا کہ کراچی جو ہے وہ فیڈرل سٹی ایک بار پھر ڈکلیئر کیا جائے, یا فیڈرل فورسز کو زیادہ کراچی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جب ایمرجنسی حالات ہوں تو وہاں پہ تو ایمرجنسی میجرز لیے جاتے ہیں, اور جو رینجرز ہے جو کہ ایک پیراملٹری آرگنائزیشن ہے جو پریکٹیکلی پولیسنگ رول میں بھی انوالو ہے, ابھی اس کی انوالومنٹ رہے گی جب تک کراچی میں وہ پولیس ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. اور یس, ابھی ہمیں دیکھیے ہمارے جتنے صوبے ہیں اس میں پنجاب نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں زیادہ کام کیا ہے, اس کو زیادہ اس کو مؤثر طریقے سے آرگنائز کیا ہے. بدقسمتی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو کے پی میں اٹیکس ہو رہے ہیں, جو سندھ میں خطرات ہیں ان کی نسبت. مگر ہو یہ رہا ہے کہ ریسورس وائز الٹا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اسٹرینتھن زیادہ کیا ہے, جن کو زیادہ خطرہ ہے وہ کر نہیں رہے. اب یہ سی ٹی ڈی ایلیمنٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں فرسٹ رسپونڈرز ٹو کاؤنٹر ٹیررزم, دیٹ از پولیس. اور آئی آر اے کی ایک چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب وہ الٹیمیٹلی جنگ ختم ہونے کے قریب آئی تو یہ ایک انوویٹو انہوں نے میجر لیا, آرمی کو پل بیک کیا, انہوں کو ایز اے ریزرو یوز کیا, اور جو بیسٹ پولیس آفیسر تھا برٹن کا اس کو چارج دیا کہ یو ہیو کمپلیٹ پاورس, اور انکوگنیٹو اس کو کہتے تھے ڈپ لاک کوڈس, ان کو استعمال کیا, اور پولیس کو کہا کہ یو کین پولیسنگ ایکشن, اور جو پکڑے جاتے تھے ان کو سزا ہوتی تھی. یہاں پہ ابھی ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ دہشت گرد اگر پکڑا بھی جائے گا تو اس کو سزا کیسے ہوگی. ملٹری کورٹس کی بات کریں تو اس پہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں. اب کے پی پولیس کی ہماری ہائر لیول پہ انٹریکشن ہوئی تو ان کا یہ تھا کہ کنوکشن ریٹ ٹیررسٹ کا بہت لو ہے, اس سے ڈی مورلائز ہو جاتی ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. یہ اس وقت رائے ہو سکتا ہے کہ یا اگر آپ ملٹری کورٹس کے لیے آپ بہت سینسٹیو ہیں تو آپ اسپیشل ٹیررزم کورٹس بنا دیں, بیکاز پریزنٹ اینٹی ٹیررزم کورٹس یہ انفیکٹو ہیں. تو کرمنل جسٹس سسٹم ٹو فائٹ اینٹی ٹیررزم کے پی میں بھی ضرورت ہے, سندھ میں بھی ضرورت ہے. سندھ میں پولیس کو بہت ریسورس کرنے کی ضرورت ہے. ریسورس سے مراد اکوپمنٹ دینے کی حد تک نہیں, ان کو ہیومن ریسورس کو ایک کمپلیٹ سی چین چاہیے تاکہ یہ رینجر سے یہ ساری رسپانسبلٹی لے لیں, کیونکہ رینجر جو اپنا کام کریں اور اس طرف سے ان کی توجہ, اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے خاص طور پہ اس کو بہت فعال ہونے کی ضرورت ہے.
مگر جب تک یہ نہیں ہوتا تو پھر فیڈرل ایجنسیز جو ہیں they'll have to fill the vacuum and do اور آخری their سوال part. بجلی صاحب تھوڑا سا فوج سے متعلق ہے کہ پاکستان میں ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو ایمپلیفائی ہوا اور ایک پولیٹیکل جماعت سے بہت ہی زیادہ ایمپلیفائی کر کے چینج آیا. آپ نے فوج سرو کی 25-30 سال، آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا، آپ کی فیملی ابھی بھی انوالوڈ ہے. کتنا یہ جو فوج کے خلاف تاثر پایا جاتا ہے، کیونکہ میں پرسنلی بھی بڑا آئی واز پرسنلی ویری اپوز ٹو لاٹ آف ایکشن بائی پاکستان ملٹری، بٹ obviously جب ہمارا انٹریکشن ہوا انسان کیپ آن چینجنگ نیوز. مجھے بتایا گیا کہ 25-30 سال بعد پلاٹ ملتا ہے اپنی فیملی سے دور جانے کے بعد. یہ جو پرکس ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا سینٹیمنٹ ہے؟ میں کلوزنگ آپ کو دوں گا. دیکھیے جو ان پرکس کی بات کرتے ہیں انہیں کہ وہ فوج میں آ جائیں انسٹیڈ آف گوئنگ فار دوز لیوکریٹو ایووکیشنز اینڈ پروفیشنز. فوج ایک بہت مشکل پروفیشن ہے اینڈ اس میں آپ کو نہ صرف اپنی پرسنل کمفرٹ لائف اور رسک ہے لائف کا بھی، اور اٹس ناٹ ویری مانیٹریلی جو ریمیونریٹو نہیں ہے یہ پروفیشن، اور اس میں وہی سروائیو کر سکتا ہے جس کو پیشن ہو. یہ اٹس ناٹ جسٹ اندر جاب. اور یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے دس از اے ویلفیئر سسٹم، اور یہ اس لیے ہے کہ ٹو جسٹ کیپ دیم ابو واٹر، کہ یہ نہ ہو کہ ونس دے ریٹائر سو دے ہیو ٹو دے فال آن بیڈ ٹائمس. تو وہ ایک سسٹم ہے وچ از انسٹیٹیوشنلائزڈ، جس کے لیے والنٹری کنٹریبیوشن ہوتی ہے اپنی پے سے، اینڈ ونس دے ریٹائر دے گیٹ ایز پر دا لینتھ آف دا سروس. اگر آپ نے 23 سال سرو کیا ہے، آپ نے 27 سال کیا ہے، آپ نے 32 کیا، آپ نے 34 کیا ہے، تو اسی لحاظ سے آپ میں وہ جو نمبر آف بینیفٹس ہیں وہ ملتے ہیں. اور وہ سارے آرمی کی جو ایک بڑی فیئر ٹرانسپیرنٹ پالیسی ہے وچ از لنک ٹو میرٹ. نو بڈی از گیون اینی تھنگ آؤٹ آف ٹرن، اٹ از سمپلی ناٹ پاسبل. اور آرمی وہ واحد ادارہ ہے جس میں میرٹ بہت اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. Obviously in all man-made systems there are some slippages، لوگوں کو گریوینسز بھی ہوتی ہیں، بٹ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بائی فار اٹ از دا بیسٹ میرٹ اورینٹیڈ انسٹیٹیوشن، جس میں آپ رائز نہیں کر سکتے جب تک آپ میں خود صلاحیت نہ ہو، اور آپ کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں مل سکتا ٹل دا ٹائم اٹ از انسٹیٹیوشنلی ناٹ سینکشنڈ. اور بہت سے لوگ یہ اگنورینس کی بنیاد پہ بات کرتے رہتے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. اب ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ ویلفیئر انسٹیٹیوشنز پہ جس پہ اعتراض ہوا ہے، مگر چونکہ ٹیلنگ ہاف ٹروتھ از اے بگر مینس دین ٹیلنگ اے لائی، تو ان میں اصل چیز بتائی نہیں جاتی کہ یہ اس کا بیرومیٹر کیا ہے ان بات چیت کرنے کا. اور وی نو ویری ویل کہ انڈیا میں جو ایک سیڈ منی تھا جو پوسٹ وار ری ایبلیٹیشن فنڈ کا تھا، وہ انڈیا کی حکومت نے تقسیم کر دیا تھا پینی پیکٹس میں اپنے آرم فورسز میں. پاکستان میں وہ میرے خیال 18 یا 20 ملین وہاں سے اسی اماؤنٹ سے انویسٹ کیا گیا، کچھ فیکٹریاں بنی، ان کو پھر ایکسپینڈ کیا گیا، ہاسپٹل. ہاں، تو وہ سارا ایک اٹس اے ہول نیٹ ورک جس پہ اعتراض ہوتا ہے. اور دے آر رن موسٹ ٹرانسپیرنٹلی، موسٹ ایفیشینٹلی. اٹ ہیز اے پراپر پروفیشنل مینجمنٹ. 80% اس کی جو ایچ آر ہے وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو ڈویڈنڈز آتے ہیں دے آر پلاؤڈ بیک ان ٹو taking care of 8% of your population, which is ex-servicemen, and many of them are the wards of those who have laid down their lives in wars. So it's for lack of information, I must say, کہ اس قسم کی جو ریومرز ہیں یہ. اینڈ دین اینگر، انریزنیبل جو ہوتا ہے رینکور، دیٹ ملٹیپلائز دوز ریومرز. So more engagement, more exposition of the facts,
and more revelations based on facts. I think that should allay those. بالکل. تو ہمارے ساتھ تھے بریگیڈیئر راشد جرگل. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا جوائن کرنے. Thank you, ji. Thank you.